ناظرین السلام علیکم۔ چار موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے، لیکن چار موضوعات پر بات کرنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، یہ آپ سے ریکویسٹ ہے۔ اچھا جی، چار موضوعات کون سے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، پاکستان کے 160 پارلیمنٹیرین نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ خط کیا ہے، اس کے مندرجات کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا، پاک چائنا تعلقات میں رخنہ ڈالنے کے لیے ایک فیک نیوز گھڑی گئی جو کئی چینلوں میں چل گئی۔ ایک چھوٹے سے واقعے کو بڑھا چڑھا کر انہوں نے کیا بنا دیا، اور وہ سارا واقعہ آپ کو بتائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ افغان ناظم الامور نے، احمد شکیب ان کا نام ہے، انہوں نے آج کہا جی کہ افغانستان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان میں، اور یہ پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرے نا، ذرا طالبان کے ساتھ مذاکرات کرے۔ اچھا، تو اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا وجوہات ہیں۔ اور آخر میں قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کہ جو لندن میں ہوا، اس کے بعد اب لیگل ایکشن کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، 160 پارلیمنٹیرین نے خط لکھا وزیر اعظم پاکستان کو، طارق فضل چودھری اور باقی سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان ایک انتشاری آدمی ہے، اس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، اور اس کا جو ہے مکو ٹھپنا چاہیے، اور اس کا جو ہے نا کوئی تادیب اس کے خلاف ہونی چاہیے۔ اور کچھ مطلب انہوں نے عمران خان کا سارا کچا چٹھا کھول کے وزیر اعظم کو لکھ دیا کہ وزیر اعظم صاحب اس کا جو ہے نا کوئی بندوبست ہونا چاہیے، یہ ہمارے ملک کو بھی تباہ کرتا ہے، ہماری اکانومی کو بھی تباہ کرتا ہے۔ اچھا، یہ ری ایکشن ہے اس خط کا جو کہ 60 امریکی سینیٹرز نے، کانگریس مین نے لکھا، اور اس میں یہ لکھا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، جیلوں کی صورتحال کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد جناب برطانیہ سے بھی اس طرح کا 20 کے قریب پارلیمنٹیرینز نے یہ خط لکھا۔ اب اس کا ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، 60 لکھے یا 160 لکھے امریکہ سے، اس کا حکومت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ انڈیویجولز کی بات ہوتی ہے۔ حکومت جو بھی ہے، جو بائیڈن اور شہباز شریف مذاکرات کر سکتے ہیں، اس طرح کے خطوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور خط وہاں سے آیا جہاں ایبسلوٹلی ناٹ کہا گیا، تو خط تو وہاں سے آ رہا ہے، مدد تو وہاں سے آ رہی ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ جو سب سے بڑا دھوکہ کریٹ کیا گیا وہ یہ ہے کہ امریکہ میرے خلاف ہے، اور مدد کہاں سے آ رہی ہے؟ امریکہ سے۔ عجیب و غریب تماشا ہے۔ اچھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو اس طرح کے خطوط ہوتے ہیں پاکستانیوں کو، بلکہ مجھے یہ اچھا لگا کہ پاکستان نے بھی تھوڑی سی سالیڈیرٹی کا مظاہرہ کیا، تھوڑی سی جو ہے نا ہمت دکھائی ہے کہ اس کا کوئی وہ جو ایک بیانیہ چل رہا ہے اس کا کوئی جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو خط ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا، یا یہ جو افواہیں کہ امریکہ سے مدد آ جائے گی، دیکھیے کتنا ظلم ہے۔ 1971 بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے سارے پاکستانیوں کے لیے، اور 1971 میں جو کچھ ہوا اس وقت ایک خبر بڑی مشہور تھی کہ امریکہ کا 7واں بحری بیڑا آ رہا ہے پاکستان کی مدد کو، اور وہ آئے گا تو دشمن کے چھکے چھوٹ جائیں گے، اور یہ خبر بڑی پروپیگیٹ کی جا رہی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ بحری بیڑا آج تک نہیں آیا، امریکہ سے مدد نہیں آتی مشکل وقت میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھٹو صاحب کی جب پھانسی کا واقعہ تھا تب بھی بڑے خط لکھے گئے، لیکن ہوا وہی جو پاکستانی حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے چاہا، صحیح چاہا یا غلط چاہا وہ الگ بات ہے، لیکن جو اس وقت کی حکومت نے چاہا وہی ہوا۔ تو آئندہ کہیں کوئی سوال اٹھے گا کہ یہ امریکہ سے یہ لیٹر آیا، برطانیہ سے یہ لیٹر آیا، تو ہم بھی دکھانے جوگے ہوں گے کہ 160 سینیٹرز نے یہ خط لکھا تھا۔ یہ بڑے اچھا اقدام کیا ہے آج پارلیمنٹیرینز کی جانب سے۔ دوسری خبر جو ہے وہ چین کے حوالے سے ایک فیک نیوز ہو رہی ہے، بڑی عجیب و غریب خبر ہے، اور پاکستان اور چائنا کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
ہوا یہ کہ کل کوئی ایک فنکشن تھا، اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار بھی تھے، چائنیز سفیر بھی تھے، مشاہد حسین بھی موجود تھے وہاں پر. اس میں اسحاق ڈار صاحب نے کچھ اس طرح بات کی کہ پاکستان اور چین کی دوستی اتنی عظیم، ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری ہے کہ اگر کسی کے کوئی بندے مر بھی جاتے ہیں یا تب بھی ہماری جو ہے دوستی قائم رہتی ہے، ہمیں اس جانی نقصان سے بڑی ہماری دوستی. اچھا ظاہر ہے یہ انہوں نے بڑی ویل انٹینشن طریقے سے کہا، لیکن چینی سفیر وہاں پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہمیں اپنے بندوں کی بڑی قدر ہے اور ہمارے لوگوں کی حفاظت ہونی چاہیے اور وی آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ اٹ. اچھا پھر آج فارن آفس میں انہوں نے جو بات ہوئی، آج فارن آفس میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی کہ بھائی جو ہے کہ جو چائنیز ایمبیسڈر تھے انہوں نے تھوڑا سا اوور ری ایکٹ کیا. اسحاق ڈار کبھی اس طرح ان کی بات کا یہ مفہوم نہیں تھا. اچھا یہ تو واقعہ ہے، لیکن جو فیک نیوز ہے وہ یہ نہیں ہے. فیک نیوز یہ ہے کہ چینلوں پہ چلنا شروع ہو گیا کہ چینی ایمبیسڈر کو آج فارن آفس میں دفتر خارجہ میں طلب کیا گیا اور ان کو ڈیمارش دیا گیا. اچھا یہ خطرناک بات ہے. پھر ہمارے رپورٹرز نے پتہ کیا تو پتہ چلا ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. نہ وہ اور چینی سفیر پاکستان کے سفارت خارجہ اور دفتر خارجہ میں جاتے رہتے ہیں، یہ روٹین کا معاملہ ہے، تو اس میں کیا ایسا مسئلہ ہے. لیکن یہ خبر کتنی فیک نیوز کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے آپ سوچئے. اچھا ساتھ ساتھ تھوڑا سا فارن آفس سے ایک اور خبر، اور وہ افغانستان کے حوالے سے ہے. افغانستان کے ناظم الامور جناب احمد شکیب نے کیا کہا؟ انہوں نے آج یہ بات کی کہ جو دہشت گردی ہے اس میں افغانستان تو ملوث ہے نہیں، ہاں البتہ پاکستان نے بات کرنی ہے تو طالبان سے بات کریں. یہ اچھا اس سارے واقعے میں کوئی بھی ذکر نہیں ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہوئی اس کے واقعات پر اظہار افسوس، حالانکہ پاکستان نے بہت احسان کیے ہیں افغانستان پر اور وہ بڑے احسان فراموش ثابت ہوئے ہیں. یقین مانیے کہ دنیا میں مہاجرین کو جس طرح رکھا جاتا ہے، پاکستان نے تو انہیں اپنے شہروں میں گھروں میں جگہ دی ہے. آپ ایران میں جا کے دیکھیں کہ افغان مہاجرین کس طرح رہ رہے ہیں. تو ہم نے تو اپنی زندگی کا پارٹ بنا لیا انہوں نے، اور اس کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے مذاکرات کریں جو ہمارے سپاہیوں کے سروں سے فٹ بال کھیلتے رہے. تو یہ اس سے زیادہ احسان فراموشی نہیں ہو سکتی. اور یہ بڑا تکلیف دہ بیان تھا. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم افغانیوں کے لیے لڑے ہیں تو ہمارا خون بہے گا تو ان کی آنکھوں سے بھی اشک رواں ہوں گے. لیکن وہ تو بالکل ہی اس سارے معاملے سے جیسے دہشت گردی افغانستان اور اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی ضبط ہی نہیں ہے. تو اور پھر آگے ان لوگوں سے مذاکرات کریں جو سب سے بڑے مجرم ہیں اس وقت. اور دفتر خارجہ میں بھی آج یہ بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم ان لوگوں سے مذاکرات نہیں کر سکتے، ہم کسی دہشت گرد سے مذاکرات نہیں کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو بہت اچھی بات کی گئی ہے، اور اس سے میرے خیال میں اس سے زیادہ سخت الفاظ میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے بڑے احسانات کیے ہیں افغانیوں پر، یہ وہ مانے نہ مانے. آخر میں بات ہم کر لیتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے. قاضی فائز عیسیٰ لندن گئے، جس اعلیٰ مسند کے لیے منصب کے لیے گئے وہ سب کے لیے بڑا قابل عزت ہے. لیکن وہاں پر چند پاکستانیوں نے، اور وہ زیادہ نہیں تھے، 30-40 پاکستانیوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بہت ہی بہیمانہ ہے، بہت تکلیف دہ ہے. اور کہا یہ گیا کہ حکومت پاکستان ان کے خلاف کارروائی کرے گی، تو رپورٹ درج کرا دی گئی، کمپلینٹ لانچ کرا دی گئی، پولیس کو کہہ دیا گیا. لیکن ان لوگوں کی شہریتیں بھی ختم ہونی چاہیے. کل ابصار عالم صاحب ایک کسی شو میں کہہ رہے تھے اور وہ بات بالکل درست تھی. قاضی فائز عیسیٰ کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے، آئین کی سربلندی کے لیے کام کیا. اور ایسا جو بھی شخص اس معاشرے میں ہوگا اس کا وہی حشر کریں گے جو قاضی فائز عیسیٰ کا ہم کر رہے ہیں. آئین کے اور انصاف کے سب سے بڑے مجرم ثاقب نثار صاحب تھے، بندیال صاحب تھے، اور باقی ججز جو ان کے ساتھ آئے. انہوں نے انصاف کا جو خون کیا ہے ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوا.
کیونکہ کرپٹ لوگ جو ہیں ایکسیپٹیبل ہے اس معاشرے میں آنیسٹ آدمی، بڑا آدمی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اس کی ہم توہین کر کے ہی خوش ہوتے ہیں۔ ناظرین، تو یہ تھیں آج کی 4 اہم خبریں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔